ابن عمر صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اس سے حدیث لکھی. پھر دوہرا دیتا ہوں، میں تشریح بعد میں کروں گا، پہلے جو ترجمہ ہے کروں گا. آج رعایت کوئی نہیں ہوگی، اسی لیے کتاب سامنے ہے. ہاں، آج جو فتویٰ لگے گا وہ شیخ ابن ابی زینب نعمانی پہ لگے گا، مجھ پہ نہیں. ہاں، اور اگر اب بھی داغ ہے کوئی مذہب میں تو چھوڑ دینا مذہب. مجھے تو داغ نظر آتا نہیں، اس لیے میں تو چھوڑوں گا نہیں. جس کو اس مذہب میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی دبا نظر آئے وہ بے شک چھوڑ دے. وہ کہتا ہے کہ میں نے منت مانی کہ جب تک قائم کا ظہور نہیں ہوتا تب تک میں دن میں کھانا نہیں کھاؤں گا، روزے سے رہوں گا. منت مانتی. اب چونکہ پتہ نہیں تھا نا کہ ان میں سے کون سا امام قائم ہوگا، تھا سرکار صادق کا زمانہ. اب کہتے ہیں دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں مولا کی خدمت میں آیا. فقلت، مولا سے عرض کیا، رجل من شیعتک جعل للہ الا یاکل طعاما بنہار ابدا حتی یقوم قائم آل محمد. مولا آپ کے شیعوں میں سے ایک شخص اگر یہ منت مان لے کہ جب تک قائم آل محمد کا ظہور نہیں ہو جاتا تو میں روزے سے رہوں گا ہمیشہ. تو یہ کیسا ہے؟ اور میں کیا کر رہا ہوں؟ سم، روزہ رکھے رہے. ولا تصم العیدین، ایک عیدین کا روزہ نہ رکھنا. ولا ثلاثۃ ایام التشریق، اور 3 دن ایام تشریق کے جب مینا میں گزارو وہاں روزہ نہ رکھنا. ولا اذا کنت مسافرا، اور جب تم سفر میں ہو پھر روزہ نہ رکھنا. اور رہ گئی یہ بات کہ تم قائم کے لیے بیتاب ہو، یہ بیتابی صرف تیری نہیں. فإن الحسین علیہ السلام اذا قتل اجت السماوات والارض ومن علیہا والملائکۃ. زمین چیخ اٹھی، آسمان چیخ اٹھے، ملائکہ نے شور کیا، جنات نے احتجاج کیا، دیو پری تمام ماورائی مخلوق نے مل کر اس کی بارگاہ میں کہا، یا ربنا اتعاذن لنا بہلاک الخلق حتی نجسہم من جدید الارض. پروردگار ہمیں اجازت دے کہ ہم اس بدبخت مخلوق کو جڑ سے اکھاڑ کے تباہ کر دیں. انہیں باقی رہنے کا حق نہیں. بمستحلوا حرمتک، انہوں نے اس چیز کو حلال جانا جس کو تو نے حرام کیا تھا. وقاتلوا صفوتک، اور انہوں نے تیرے جوہر وحدت کو قتل کر دیا. یہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے. سامنے پڑھی ہے کتاب آپ کے. پھر کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ، اللہ نے ان کی طرف وحی کی، یا ملائکتی و یا سماوی و یا ارضی اسکن، وہ میرے فرشتوں، وہ میرے آسمان، وہ میری زمین، خاموش ہو جاؤ، روک دو احتجاج، دیکھتے میری طرف رہنا. ثم کشف عنہم حجاب من الحجب، پھر اللہ نے حجاب ہائے قدرت کا پردہ ہٹا دیا. اب مجھے نہیں معلوم کس کے سر سے گزرے گی، کس کا ظرف عقیدت چھلکے گا، کس کی لوح دل پہ نقش ہوگی، کس کے دل میں اترے گی، کس کے دل سے اترے گی، یہ اس کی اپنی عقیدت کا مقدر ہوگا. میں تو بہرحال وہ بات کہوں گا جو کتاب میں لکھی ہے اور حدیث معصوم کے حوالے سے لکھی ہے. وہ پردہ ہٹا، دیکھتے میری طرف رہنا. 1400 سالوں سے سر ٹکرا رہے ہو شب معراج کے بارے میں کہ پردے کے اندر کون تھا. اس وقت تو پردہ نہیں ہٹا، آج اللہ خود ہٹا رہا ہے. تو میرے ساتھ مل کے چلو، حجاب وحدت کے اندر جھانک کے دیکھیں برآمد کیا ہوتا ہے. مشہور ہے پردہ کبریائی کا، مشہور ہے پردہ توحید کا. اسی طرح کہتے ہیں نا پردہ وحدت، پردہ کبریائی، پردہ توحید. 3 نام، کاشف حجاب، ہٹایا حجاب، فائزن خلف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ایسانا عشرہ وسیع اللہ. اچانک فرشتوں نے دیکھا تو حجاب قدرت کے اندر آگے رسول، پیچھے 12 وسیع. پردہ توحید میں خدا نہیں نکلا، رسول خدا، اور اس کے 12 وسیع. اور انہوں نے اپنے ساتھ دعا کیجئے.
مجھے توفیق ہو سمجھانے کی، ان کو سمجھنے کی اور برداشت کرنے کی۔ لفظ یہی ہیں، اب تو کتاب ہاتھ کے فاصلے پہ ہے سامنے، اٹھ کے دیکھ سکتے ہو۔ لفظ یہی ہیں، کہے ہوئے مخبر صادق کے ہیں، لکھنے والا شیخ جلیل ہے۔ 1100 سال گزر گئے، آج تک کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ آپ میں سے معترض کون ہوتا ہے اور ایمان کون لاتا ہے۔ ثم آخذ بید فلان من بینہم وقال یا ملائکتی و یا سماواتی و یا ارضی بہذا انتصر منہم بہذا انتصر منہم بہذا انتصر منہم۔ پھر اللہ نے خود چھلکنے نہ دینا ظرف عقیدت کو، امام فرما رہا ہے ثم اخذ، پھر اللہ نے خود میرے زمانے کے امام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا۔ کیا کیا اللہ نے؟ بس میں یہی کہہ سکتا ہوں رعایت لفظی کے طور پر کہ جسم بے جسمی سے اللہ نے ہاتھ پکڑا، دست قدرت سے ہاتھ پکڑا، ید کبریائی سے ہاتھ پکڑا۔ میرے پاس بس یہی لفظ ہو سکتے ہیں، خود ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور کہا میرے فرشتوں اور میرے سات آسمان میری ساری زمین احتجاج روک دو۔ 3 مرتبہ امام فرماتے اللہ نے اعلان کیا بہذا انتصر منہم، میں حسین کا بدلہ اس کے ذریعے لوں گا، اس کے ذریعے لوں گا، اس کے ذریعے لوں گا۔ میں نے دیکھ لی ہے تمہاری کتنی عقیدت ہے امام زمانہ سے۔ پالانوں کے منبر پر رسول علی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دے میں جس کا مولا اس کا علی مولا، نعرے مار مار کے پاگل ہو جاتے، اور جس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کہہ رہا ہو اس کے ذریعے۔ آپ سب کو آزاد چھوڑ دیا ہے، جس نے پکڑا میں نے وہی لفظ پڑھ دیے جو تمہارے امام نے کہے، آخذ بید فلان، اللہ نے ہاتھ پکڑا، علی نے پکڑا، رسول نے پکڑا، مہدی نے خود اٹھا لیا۔ مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے اس نسبت سے غرض ہے۔ کروڑوں نہیں اربوں روپوں کی قیمت کے سجے ہوئے مکان ہیں، لیکن اللہ نے ایک چھوٹے سے کوٹھے کو کہا یہ میرا گھر ہے۔ اب وہاں اللہ بستر بچھا کے رہتا نہیں، بات نسبت کی ہے۔ ہاتھ جیسے اٹھا، میں تو نسبت کی بات کر رہا ہوں کہ خدا نے پکڑا، آگے کسی نے پکڑا، علی نے پکڑا، رسول نے پکڑا، جو بھی ہے عظمت ملاحظہ ہو۔ اور عظمت کیا ہے؟ نہیں، احتجاج کس نے کیا تھا؟ فرشتوں نے، جنات نے، ساری ماورائی مخلوق نے، زمین پر رہنے والی جتنی مومن ماورائی مخلوق ہے وہ بھی، اور آسمان پر رہنے والے جتنے فرشتے وہ بھی کہتے کیا ہے؟ اتاذن لی لنا فی ہلاک الخلق، ہمیں اجازت دے ہم ان کو ہلاک کر دیں، حتی نجزہم من جدید الارض، حتی کہ ہم ان کی جڑیں اکھاڑ کے پھینکیں۔ کیوں نہیں اجازت دی؟ اور میرے امام کے بارے میں 3 دفعہ اعلان کیا بہذا انتصر، اس کے ذریعے بدلہ لوں گا، اس کے ذریعے لوں گا، اس کے ذریعے لوں گا۔ اللہ نے تو 1400 برس پہلے اپنی بارگاہ کبریائی میں نوری سائلوں کے سامنے یہ فیصلہ دے دیا کہ پوری کائنات مل کر آئے، نوری ہوں، ملک ہوں، سید الملائکہ ہوں، مجھے ان کی طاقت پہ اتنا بھروسہ نہیں جتنا اکیلے قائم کی